بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں آج آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت ایک قصہ، ایک واقعہ لے کے آئی ہوں۔ یہ ہے آخرت کا راز۔ ایک کہانی کے ذریعے میں آپ کو آخرت کا راز بتانا چاہوں گی۔ یہ دنیا عارضی ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ سے انسان کے لیے ایک امتحان گاہ رہی ہے۔ یہاں ہر چیز عارضی ہے، لیکن انسان ہمیشہ اپنے عمل اور ان کے نتائج کے بارے میں سوال کرتا آیا ہے۔ زندگی کے بعد کیا ہوگا؟ کیا موت کے بعد کوئی زندگی ہے؟ یہ سوالات ہمیشہ انسان کو اپنی حقیقت سے آگاہ ہونے پر مجبور کرتے رہتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو آخرت کے راز کو سمجھنے کے لیے زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ اگر آپ یہ کہانی مکمل سننا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ جڑے رہنا ہوگا۔ یہ کہانی آپ کی زندگی میں بہت ہی ایک گہرا اثر ڈالے گی۔ ایک لڑکا تھا جس کا نام حسن تھا، اور وہ ایک عام سے گاؤں میں رہنے والا سیدھا سادہ انسان تھا۔ لیکن حسن کی زندگی میں ایسا موڑ آیا جس نے اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ حسن ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جہاں زندگی بہت سادہ تھی، لیکن مسائل بہت تھے۔ گاؤں کے لوگ اپنی دنیاوی زندگی میں مصروف تھے اور آخرت کے بارے میں بہت کم سوچتے تھے۔ حسن ایک کسان کا بیٹا تھا جو اپنی زندگی میں بہت کچھ بڑا کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ یہ زندگی اتنی مختصر کیوں ہے، اور اگر یہ مختصر ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ حسن کی ماں ہمیشہ اسے نصیحت کرتی، بیٹا دنیاوی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور اپنے اعمال کو بہتر بناؤ تاکہ تم وہاں کامیاب ہو سکو۔ لیکن حسن ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب باتیں صرف کہانیاں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک رات حسن کو ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک وسیع و عریض میدان میں کھڑا ہے۔ میدان کے ایک طرف روشنی کا سمندر ہے جہاں خوشبو اور سکون ہے، اور دوسری طرف تاریخی اور خوفناک آوازیں ہیں۔ حسن نے دیکھا کہ ایک شخص اس کے قریب آیا ہے اور اس سے کہا، حسن، تمہیں آخرت کے راز کو سمجھنے کے لیے ایک سفر کرنا ہوگا۔ یہ سفر تمہاری زندگی کو بدل ڈالے گا۔ جب حسن جاگا تو وہ پسینے میں شرابور تھا۔ وہ اس خواب کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا تھا۔ اگلے ہی دن حسن گاؤں کے قریب جنگل کی طرف گیا جہاں وہ اکثر سکون حاصل کرنے جاتا تھا۔ وہاں اسے ایک بزرگ ملے جن کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ بزرگ نے حسن کو دیکھ کر کہا، بیٹا، تم اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہو، لیکن جواب تمہارے اعمال میں چھپا ہے۔ حسن حیرت سے بولا، آپ کون ہیں اور آپ میرے سوالات کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، میں ایک راہ گزر ہوں اور تمہیں ایک راستہ دکھانے آیا ہوں۔ بزرگ کی باتوں سے متاثر ہو کر حسن نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور یہ سفر جسمانی کم اور روحانی زیادہ تھا۔ بزرگ نے حسن کو بتایا کہ وہ مختلف مراحل سے گزرے گا جہاں اسے اپنے اعمال، نیت اور زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ پہلا مرحلہ ایک آئینہ نما جگہ تھی جہاں حسن کو اپنے ماضی کی جھلکیاں دکھائی دینے لگی۔ اس نے دیکھا کہ اس نے کتنی بار دوسروں کے ساتھ ناانصافی کی، چھوٹے جھوٹ بولے اور اپنے مفادات کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچایا۔ یہ سب دیکھ کر حسن کا دل کانپ گیا۔ دوسرے مرحلے میں حسن کو ایک ترازو دکھایا گیا جس پر اس کے نیک اور برے اعمال کو تولا گیا۔ نیک اعمال بہت ہی کم تھے جبکہ برے اعمال بہت زیادہ۔ حسن نے بزرگ سے پوچھا، کیا میں اب کچھ بدل سکتا ہوں؟ بزرگ نے کہا، زندگی میں ابھی بھی وقت ہے، لیکن موت کے بعد کچھ بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ یہ بات حسن کے دل میں گر کر گئی۔ اس نے عہد کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی کو بہتر بنائے گا۔
سفر کے دوران حسن کو دنیا کی حقیقت بھی دکھائی گئی۔ اسے ایک ایسی جگہ لے جایا گیا جہاں لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، لیکن آخر میں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بزرگ نے کہا، دنیا ایک دھوکہ ہے، جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ ہمیشہ خالی ہاتھ رہتا ہے۔ اصل دولت تمہارے اعمال ہیں، جو تمہارے ساتھ آخرت میں جائیں گے۔ آخر کار حسن کو آخرت کے کچھ مناظر دکھائے گئے۔ اب وہ جنت کے قریب گیا، جہاں سکون، خوشبو اور روشنی دکھائی دی۔ وہاں لوگ خوشحال تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں اچھے اعمال کیے تھے۔ پھر اسے جہنم کے مناظر دکھائے گئے، جہاں لوگ اپنے برے اعمال کی سزا بھگت رہے تھے۔ یہ مناظر دیکھ کر حسن کی روح کانپ اٹھی۔ حسن نے بزرگ سے پوچھا، میں نے سیکھ لیا کہ زندگی میں کیا اہم ہے، لیکن اب میں واپس جا کر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، یہی اصل مقصد تھا۔ یاد رکھو، زندگی ایک امتحان ہے اور تمہاری کامیابی تمہارے اعمال پر منحصر ہے۔ حسن گاؤں واپس آیا اور اپنی زندگی کو بدلنے لگا۔ وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے لگا، نیک اعمال کرنے اور ہمیشہ یہ یاد رکھتا کہ ایک دن اسے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس کی زندگی ایک مثال بن گئی اور گاؤں کے لوگ بھی اس سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کو بہتر کرنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے اور اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو بہتر بنائے، کیونکہ یہی اعمال اس کا حقیقی سرمایہ ہے۔ آخرت کا راز دراصل ہماری نیت اور عمل میں چھپا ہے، اور جو اس راز کو سمجھ لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میری بہنوں، ہمیں یہ کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ اگر انسان چاہے تو اپنے اعمال کو بہتر بنا کر جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ آخرت کا راز یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت اور اعمال کو خالص رکھنا ہوگا۔ ہمیں کسی کے ساتھ بے ایمانی یا دغا بازی نہیں کرنی ہوگی، کیونکہ یہی اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے اور یہی ہمارے مقدر کا فیصلہ کریں گے، اور یہی ہمیں نیکی کی راہ میں لے کے آئیں گے۔ اور ہم جب نیکی کی راہ پہ چلیں گے اور ہمیں دیکھ کر کئی لوگ نیکی کی راہ اختیار کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی کہانی اچھی لگی ہو تو اپنے چاہنے والوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔